الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، یعنی اگر یہ ستون کمزور پڑ جائے یا گر جائے تو ایک انسان کے اندر دین کا وجود ہی نہیں رہتا، اور وہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر ترک کر دی تو گویا اس نے کفر کیا۔ نماز معراج کی رات اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم اور خوبصورت تحفہ تھا، جس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب قبر میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا تو جیسے انسان کی نمازیں پوری نہ ہوئی تو سوچئے ان کا کیا حال ہوگا۔ اب جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے بہت ساری نمازیں قضا کی، تو اب میں کیا کروں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے پچھلے تمام فرض نمازوں کی قضا کو واپس حاصل کر سکوں؟ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو ایک دن کی 5 نمازیں وتر کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضا نماز ادا ہو جائے گی۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے ایک انسان کی تمام عمر کی قضا نمازوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ کئی لوگ یہ شارٹ کٹ سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے شارٹ کٹ کا لفظ تو سنا ہی ہوگا، بلکہ بارہا اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شارٹ کٹ اگر علم و عقل اور دین کے خلاف ورزی سے بچتے ہوئے اپنایا جائے تو مفید ہے، ورنہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے پڑھائی کو شارٹ کٹ کے ذریعے جعلی ڈگری لے کر اپنے ساتھ ملک اور قوم کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور یو ٹرن کے بجائے شارٹ کٹ کے سہارے اپنی موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے اوپر سے پار کرنے والا اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی داؤں پر لگا دیتا ہے۔ دور حاضر میں اکثر مسلمان دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بہت سے دینی معاملات کو مختصر وقت میں انجام دینا چاہتے ہیں، جیسے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک قرآن پاک لکھوا دیا، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ موصوف نے اول سے آخر تک مکمل قرآن پاک پڑھا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ اہمیت بتانے کے لیے تھی کہ جب 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت پر اتنا ثواب ہے تو غور کریں کہ پورا قرآن کریم پڑھنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ اس طرح ماہ رمضان شریف میں عبادت سے جی چرانے مرد وہ مسجد تلاش کرتے نظر آتے ہیں جہاں 20 منٹ والی تراویح ہوتی ہے۔ بالکل یہی حال قضائے عمری کا بھی ہے کہ بعض نادان ماہ رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقے پر نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے قضائے عمری کا بوجھ اتر گیا۔ یہ ایک خود ساختہ دینی شارٹ کٹ ہے، مگر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد قضائے عمری پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو سراسر جہالت اور احکام شریعت سے روگردانی ہے۔ جبکہ علماء کرام اور محدثین نے اس عمل کو واضح گمراہی، سخت ممنوع، بدترین بدعت اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ البتہ بعض علماء نے جمعۃ الوداع میں نوافل کا ایک طریقہ لکھا ہے، مگر وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نوافل کی برکت سے صرف قضا کا گناہ معاف ہونے کی امید ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ اس سے قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، کیونکہ نماز صرف اور صرف پڑھنے سے ہی ادا ہوتی ہے۔ جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع کو قضائے عمری پڑھیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 12 رکعت نفل 2 رکعت کی نیت سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس قدر نمازیں اس نے قضا کر کے پڑھی ہوں گی تو ان کی قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ قضا نمازیں اس سے معاف ہو جائیں گی، بلکہ وہ تو پڑھنے سے ہی ادا ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں ضائع ہو گئی تو وہ ان نمازوں کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز بھول گیا تو جب اسے یاد آئے ادا کر لے، اس کا کفارہ سوائے اس کی ادائیگی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حدیث شریف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قضا نمازیں کسی شارٹ کٹ سے ادا نہیں ہوں گی، بلکہ انہیں پڑھنا ہی ہوگا۔ مقررہ وقت میں نہ پڑھی جانے والی نماز وقت گزر جانے کے بعد پڑھی جانے والی نماز قضا کہلاتی ہے۔
اگر کسی شخص کے بہت نماز قضا ہو گئی جن کے بارے میں اسے علم نہ ہو کہ کس وقت کی نماز زیادہ قضا ہوئی اور کس وقت کی کم ہوئی، تو اسے چاہیے کہ مکروہ اوقات کے علاوہ بقیہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نوافل اور سنت کی بجائے صرف فرض اور واجب رکعتیں ادا کرے۔ اس کو قضائے عمری کہتے ہیں۔ اور جو طریقہ عمری کا رمضان کے آخری جمعے کو پڑھنے کا لوگوں نے نکالا تو یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ اگر کسی انسان کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح توبہ کرے جیسے ایک انسان کفر سے توبہ کرتا ہے اور ایک نئی زندگی اور شروعات سے اسلام میں پاک صاف داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد وہ عہد کرے کہ آئندہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا۔ اور جو نمازیں اس سے قضا ہو چکی ہیں تو ان کو ہر روز ترتیب سے قضا کی نیت سے پڑھتا رہے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحیم ذات اس کے توبہ کا یہ عمل قبول فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی، اگر شدید بیماری یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز رہ جائے تو جو ہی موقع ملے اس نماز کو فوراً ادا کر لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا، ایسے شخص کے بارے میں جو کہ نماز سے سو جاتا ہے یا اس کی جانب سے وہ سخت غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہی ہے کہ جس وقت بھی اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اگر مہینوں یا سالوں کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ قضائے عمری کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جتنے مہینوں یا سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا اندازہ کر لیا جائے اور اندازے میں زیادہ کو اختیار کیا جائے۔ مثلا اگر شک ہو کہ 90 دن کی نمازیں قضا ہیں یا 80 دن کی، تو 90 دن کو مانا جائے، اس کے بعد نمازوں کو اندازہ کر لیا جائے۔ مثلا 90 نمازیں فجر کی، 90 نمازیں ظہر کی، اسی طرح 5 نمازوں کی اور وتر کی 90، تو ان سب کو اسی حساب سے کاغذ وغیرہ پر نوٹ کر لیا جائے اور ہر وقت کے ساتھ اس وقت کی قضا نماز جتنی پڑھ لی ہوں پڑھ لی جائے، اور نماز ادا کرتے وقت یہ نیت کی جائے کہ ظہر یا فجر کی مثلا پہلی یا آخری چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہوں، اور آخر میں جتنی نماز پڑھ لی جائے اپنے پاس موجود کاغذ پر وہ لکھا ہوا بقیہ نماز کے حساب میں مشکل نہ ہوگی۔ یا اگر عام طور پر تو نماز کی عادت تھی لیکن کبھی کبھار فجر یا کوئی اور نماز اکثر رہ جاتی ہے تو نمازوں کا اندازہ لگا کر رکھ لیں اور پھر ان کو ادا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق اور سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ایسے شارٹ کٹ سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں جنت اور رحمت کے بجائے جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔